هادوا والنصارى والسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ آیت نمبر 62۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور نیز یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والسابئین، اور ستارہ پرست لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ یہود نے یہ ایک عقیدہ بنا لیا تھا کہ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تورات کو اللہ کا کلام مانے، بس وہ نجات پا جائے گا، اگرچہ آپ کے بعد آنے والے رسولوں کا انکار ہی کیوں نہ کرے۔ اسی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے بھی عقیدہ بنا لیا تھا کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے نا، اور انجیل کو اللہ کا کلام مان لے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم کرے، وہ نجات پا جائے گا، اگرچہ آپ کے بعد آنے والے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کا، آپ کی نبوت اور رسالت کا صاف انکار ہی کیوں نہ کر دے، وہ نجات پا جائے گا۔ اسلام نے اس عقیدے کی واضح طور پر تردید فرما دی۔ ہم جتنے مسلمان ہیں، ہم کلمہ کن کا پڑھتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اس کا یہ معنی کوئی نہ سمجھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے بندو، ہم نے تو کہا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتاب ہی نہیں، ہم اللہ کی ایک کتاب قرآن مجید کو نہیں مانتے، بلکہ جمع کتب ہی، اس کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن مجید تک اللہ نے آسمان سے جو بھی نازل کیا، جس پر بھی نازل کیا، جتنا نازل کیا، جو جو عطا فرمایا، شریعتیں، کلمیں، کتابیں، معجزات، جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور آگے کیا ہے؟ وا رسلہ،
ہم ایک رسول حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے یا درمیان سے کوئی 2-4 رسول مان لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات نہیں ہے۔ ورسولہ ہی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تورات کیا، انجیل کیا، زبور کیا صحف ابراہیم کیا، صحف موسیٰ اور قرآن، اللہ نے ما انزل الیک، ہم نے پہلے سبق میں کیا پڑھا سورۃ البقرہ کی پہلے رکوع میں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ حضور سے پہلے خدا نے نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہودیوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لے باقی سارے رسولوں کا انکار کرتا پھرے۔ یاد رہے، یہ بات یاد کر لو، سمجھ لو کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ملت ابراہیم ہیں، کلمہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، ایمان ہر رسول کی رسالت پر رکھتے ہیں اور ہر نبی کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان نبیوں کی نبوتیں منسوخ نہیں ہوئیں، ان رسولوں کی رسالتیں منسوخ نہیں ہوئیں، ہاں شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ اگر کسی وزیر کو کسی وجہ سے، یہ دنیاوی مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، ایک ترلا ہوتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، اگر کسی وزیر کو معزول کر دیا جائے تو بھئی اس کی وزارت چلی گئی ہے نا، اس کی انسانیت تو چلی نہیں نہ گئی، ہاں اس کی انسانیت تو معزول نہیں نہ ہوتی۔ تو آپ اسی طرح سمجھیں کہ ان نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، ان کی رسالتیں، نبوتیں، شانیں، عزتیں، عظمتیں اسی طرح برقرار ہیں۔ اچھا، محفل نعت ہو رہی تھی اور اس میں بیٹھے تھے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نعت خواں نے نعت پڑھ دی، اس میں ایک شعر تھا کہ شان یوسف گھٹی تو اسی در سے گھٹی، شان یوسف گھٹی تو اسی در سے گھٹی، یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا شان کیا تھا، عظمت کیا تھی، ہاں جی برتری کیا تھی، حضور کے کتنے معجزات تھے لوگوں کو۔ تو حضور کی فضیلت سامنے آنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کم ہو گئی۔ امام اعلیٰ حضرت فاروق بریلوی نے فوراً وہاں نعت روک دی، فرمایا نہ کافر خود ہو وہ نہ ہمیں کرو کہ حضرت جی غلطی ہو گئی، آپ اس کی اصلاح کریں۔ فرمایا ہاں اصلاح کروانی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے۔ فرمایا بیٹا اب اس شعر کو اس طرح پڑھو کہ شان یوسف بڑی تو اسی در سے بڑی، حضور شانیں گھٹانے آئے ہیں؟ نہ، سرکار تو رسولوں کی شانیں بڑھانے آئے ہیں۔ اب پڑھیے تیسرے پارے کا پہلا رکوع، پہلی آیت، تلک الرسل، آگے کیا ہے؟ فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہر رسول دوسرے سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہا ہر رسول یا کچھ رسولوں سے کم ہیں، نہیں، ہر رسول دوسرے رسول سے افضل ہے۔ آدم اپنی آدمیت میں افضل ہے اور سارے رسولوں سے افضل ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی خلت میں سارے رسولوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی سیاست میں سارے رسولوں سے افضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں سارے رسولوں سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی شان تکلیمی میں سارے رسولوں سے افضل ہیں، اور محمد مصطفیٰ سارے رسولوں سے ہر لحاظ سے افضل ہے۔ ہاں جی، کیا تھا وہ ایک شعر ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، حسن یوسف، بڑا مشہور شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری۔ آپ کہیں گے جی ہم تو فارسی جانتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اپنی زبان میں اور اپنی انداز میں۔
اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے خزانے تقسیم کیے، جب اللہ نے سارے خزانے اڑا دیے، تقسیم کر دیے، بکھیر دیے، تو وہ 1,24,000 نبی بنے، اور ان سارے خزانوں کو جب خدا نے جمع کیا تو ایک محمد بنے۔ اس کا یہ معنی ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ کسی کو اللہ نے حسن دے دیا، یوسف کو حسن میں کامل کر دیا، داؤد کو آواز میں کامل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات میں کامل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برکت میں کامل کر دیا، اور ساری برکتیں ذات محمد مصطفیٰ میں خدا نے جمع کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہود کا یہ عقیدہ خام خیالی ہے کہ ہم تو شاید خدا کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، یہودی جتنے مرضی گناہ کر لیں، بس نجات ان کے مقدر میں ہے، یہ جنت میں جائیں گے، جنت کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، خدا نے کوئی لکھ کے دیا ہوا ہے کہ تم جنتی ہو، بس ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ تو اس عقیدے کی تردید ہے کہ اس میدان میں، اس دن میں، اس موقع پر نسبیں نہیں دیکھی جائیں گی، فلاں بن فلاں کوئی نہیں دیکھے گا کہ کنان ولد حضرت نوح علیہ السلام، یہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ کس کی بیوی ہے، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ تو حضرت لوط علیہ السلام، نہ 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 نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، وہاں اس میدان میں رنگ نہیں دیکھے جائیں گے کہ بابا سونا ہے انہوں جنت کل دیو، اے کالا جا بلال ہے انہوں دوزخ کل دیو۔ وہاں ایمان دیکھا جائے گا اور عمل صالح دیکھا جائے گا، وہاں دل کی کیفیتیں دیکھی جائیں گی، وہاں حسن عمل۔ اچھا آپ نے مکان بنوایا ہے تو جب مستری اوپر کھڑا ہوتا ہے نا تو نیچے مزدور کو کیا کہتا ہے کہ اینٹیں مجھے پکڑا، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے اینٹیں پکڑاتا ہے۔ ایک اچھی بھلی خوبصورت مکمل شیپ کی، ہاں کو بری کونا برا نہیں ہوتا، وہ بہترین اینٹ مزدور اس کو ایسے پکڑاتا ہے، مستری وہ پکڑ کے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں لگنی ہوئے، ایک ڈیلی دے ڈیلی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، جتنی جگہ پر لگانی ہے نا وہ اینٹ بڑی ہے وہ پھینک دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑی قیمتی اینٹ ہے، مکمل ہے، سونی ہے، بری ہوئی نہیں ہے، پلی نہیں ہے جی، تو وہاں وہ نہیں لگتی۔ میرے دوست وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ یہ وزن اور چھاتیاں تو فوج میں دیکھتے ہیں جی، یہ دوڑ تو پولیس والے دیکھتے ہیں کہ دوڑ کتنی ہے، سندیں تو وہاں دیکھی جاتی ہیں دفتروں میں۔ اس دفتر میں، اس میدان میں صرف اور صرف ایمان اور حسن عمل دیکھا جائے گا، بس بات ختم۔ آدھی آدھی زمین کے مالک، خدا کی جتنی زمین ہے، ایسے بھی کوئی لوگ ہوئے کہ جنہوں نے خدا کی ساری زمین کا نصف پر اجارہ داری قائم کی، وہ انہوں نے خرید لی، کہ خدا کی زمین آدھی انہوں نے خرید لی۔ کتنے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کی ساری زمین پر حکومت کی ہے۔ وہاں مال نہیں دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں وزن نہیں دیکھا جائے گا، نسب نہیں دیکھا جائے گا، نقشہ رنگ اور گائیگی نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ کون خان صاحب گا رہے ہیں، یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں ایمان اور حسن عمل دیکھا جائے گا۔ وہ سلمان فارسی ہو، وہ بلال حبشی ہو، وہ ابو ذر غفاری ہو جی، وہ دور کا رہنے والا ہو، وہ عربی زبان نہ بول سکنے والا ہو، وہ زبان سے توتلا ہو، وہ غلام ہو اور اس کا باپ بھی غلام ہو، وہاں تو ایمان دیکھا جاتا ہے۔
ہم ذمہ دار ہیں۔ جب فصل کی کاشت کا موسم نکل جائے تو کوئی شخص کہے کہ یہ بیج میں تجھے مفت دیتا ہوں اور اس فصل تیار ہونے تک پانی جتنا لگے گا، جتنا وہ کھاد لگے گی وہ بھی میں دوں گا، آپ اس بیج کو اپنی فصل میں کاشت کر لیں، خرچے میں دوں گا، تو کیا عقل مند ذمہ دار وہ مفت جو ملا ہوا ہے بیج، شاہ زور بیج، وہ کاشت کرے گا جب موسم 100% ہی گزر چکا ہے؟ تو بھائی جی یہ نسب، یہ مال، یہ دولت، یہ اثر رسوخ، یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، قیامت کے دن ان کا موسم گزر چکا ہوگا، ان کا موسم گزر چکا ہوگا۔ اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور سردیوں کا موسم گزر چکا ہے۔ اب اگر کوئی کسی شخص کو رضائی دے دے کہ رات کو تو نے سونا ہے، جون جولائی کے دن ہوں گے، رمضان شریف بھی آ رہا ہے، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ کوٹ لے لو، بڑا موٹا کوٹ ہے، بڑا گرم ہے، وہ کہے گا بابا اب تو موسم ہی گزر گیا جی۔ رضائیاں ڈالی جاتی ہیں سردیوں میں اور پنکھے چلائے جاتے ہیں گرمیوں میں، جب موسم گزر جائے تو کوئی پنکھا، کوئی اے سی نہیں چلاتا اللہ کے بندے۔ جب موسم گزر گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا دار العمل، یہ دنیا کی زندگی کام کر لو، یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے، یہ نیکیوں کے پھول اگانے کا موسم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موسم گزر جائے اور تم ہل چلاتے پھرو، وہاں کام نہیں دے گا جب موسم گزر جائے گا۔ تو یہودیوں کو یہ کہہ دیا گیا اور عیسائیوں کو ذرا سمجھا دیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اور جس کو عیسیٰ منواتا ہے اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ سورہ صف کی پہلا رکوع پڑھو نا، سورہ صف کا پہلا رکوع، فرمایا ایک دن سارے حواریوں کو جمع کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کو قرآن کی زبان میں حواری۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، سارے دوستوں کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا، میاں میرے اس دنیا میں آنے کے دو ہی کام تھے، میں دو ہی کام کرنے آیا، ایک تو آیا مصدقا لما بین یدی من التورات، اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا کہ اللہ کے موسیٰ اللہ کے سچے رسول تھے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات خدا کی سچی کتاب تھی۔ لو جی وہ میں نے تصدیق کر دی، اور پتہ ہے میرا آنے کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ میرا یہاں تشریف آوری کا دوسرا مقصد یہ تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، چونکہ میں زمین کی مخلوق تو ہوں نہیں، میں بغیر باپ کے آیا، میں روح اللہ ہوں، میں روحانی مخلوق ہوں، میں آسمان کی مخلوق ہوں، آسمان سے آیا آسمان کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسمان میں جس رسول کو احمد کہتے ہیں میرے بعد وہ رسول آ رہا ہے۔ تو عیسائیوں یہ کیا عقیدہ ہوا کہ ہم صرف عیسیٰ کو مانیں گے؟ یہ تو شیطانیت ہوئی۔ شیطان نے کب انکار کیا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں سجدہ نہیں کرتا؟ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، یا اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، تو کروا ہاں اپنے آپ نو کروا، میں لکھ سجدے کرنا، تو کروانا اپنے آپ نو، میں تینوں لکھ۔ اللہ پاک نے فرمایا غلط بات ہے، مجھے بھی سجدہ کر اور میں جس کو سجدہ کرواؤں مجھے بھی مان اور میری بھی مان، مجھے بھی مان اور میری بھی مان۔ یہ کیا ہوا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تم اس امام کو نہیں مانتے ہو، تم خاتم النبیین کو نہیں مانتے ہو،
تو ان کو بھی سمجھا دیا گیا کہ وہاں یہ تمہاری شیخیاں نہیں چلیں گی، مذہبی پیشوائیت وہاں فسق ہو جائے گی، وہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے منہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، تو تم آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج دارالعمل ہے، آج نیکیاں کر لو۔ آخر میں حضرت سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ بھی اس آیت کا تعلق ہے۔ سلمان فارسی آپ نے 4 مذاہب دیکھے۔ آپ کا خاندانی مذہب تھا آگ کو پوجنا، آپ کا خاندانی مذہب تھا آگ کی پرستش، اور اس کے بعد آپ کو یہ اچھا نہ لگا کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ چلے گئے یہودیت میں۔ یہودیت بھی آپ کو پسند نہ آئی کہ ان کے تو عجیب و غریب لچھن ہیں، یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی مذہب ہے، یہ اٹھائے پھرتے ہیں جی، کسی نبی کو خدا کہہ رہے ہیں، کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہے جا رہے ہیں، اور کسی نبی کی دھون پر آڑا چلائے جا رہے ہیں۔ یہ تماشا، عجب تماشا دیکھا ہے اس مذہب میں، آپ نے اس کو رد کر دیا، اور پھر آپ داخل ہو گئے عیسائیت میں۔ نور کی تلاش، ہدایت کی تلاش، خدا کی تلاش میں نکلے، حق کے مسافر، حق کے متلاشی، جن کو ولیوں کی زبان میں سالک کہتے ہیں۔ یہ سالک ہے، چلا جانے والا، خدا کی تلاش میں سرگرداں رہنے والا۔ چلتے چلتے وہ استاد عیسائی جب فوت ہونے لگا، اس نے پتے کی بات کی، سلمان اب مفارقت کا وقت آ گیا، اب جدائی، میں فوت ہو رہا ہوں، میں تجھے سچی بات بتاؤں کہ عیسائیت میں اب نجات نہیں ہے، اب نجات ہے آخر الزمان پیغمبر کی اتباع میں، اور وہ تجھے ملے گا عرب میں۔ چلے جاؤ فارس سے، عرب میں چلے جاؤ، ایک پنڈ ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں۔ خیر، اگر آپ پسند کریں گے نا تو کسی ایک جمعے پر حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ عشق مصطفیٰ کا سمندر ہے یہ بندہ، کیا ہی کہنا۔ یہ عاشق جو ہے نا سرکار کے، حضرت بلال کی بات کر لو، صہیب رومی کی بات کر لو، حضرت سلمان فارسی کی، یہ ایسے ہی کہیں وہ گینڈا کھڑا ہوا ہے، کہیں گلاب ہے، کہیں چمیلی ہے، ہر گلاب، ہر پھول کا رنگ علیحدہ ہے، اور اس کی ہوا علیحدہ ہے، اور اس کی خوشبو، اور اس کا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ایک دن اپنے پرانے ساتھیوں کا ذکر کر رہے تھے، جو عیسائیت میں آپ کے عیسائی دوست تھے، یہودیت میں آپ کے یہودی دوست تھے، کہ یار وہ بڑا چنگا بندہ تھا۔ آج بھی ہمارے جو بزرگ ہیں نا بیٹھے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں دیس کی بات ہے نا تحصیل نکودر کی بات ہے، وہاں فیروز پور کی یہ بات ہے، وہاں ایک بزرگ ہوتا تھا بھائی، بڑا اچھا تھا۔ تو اس طرح اپنے پرانے دوستوں اور ان کی نیکیوں کو سلمان فارسی یاد کرنے لگے کہ وہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ان کی طرف نہ جاؤ کہ وہ کیا تھے، ان کی نیکیاں ہوا ہو گئیں۔ ہاں، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان یہودیوں میں سے، ان عیسائیوں میں سے، ان مجوسیوں سے، یہاں تک کہ یہاں سابعین فرمایا، جو لوگ اپنے دور میں ستارے کی پوجا کرتے رہے، ستارے اور سورج کو خدا کہتے رہے، ہاں اسلام کے ظہور کے بعد وہ اسلام کے دامن میں آ گئے، ان کو کلمہ نصیب ہو گیا حضور کا، وہ دامن اسلام میں جگہ پا گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے گا۔ یاد رہے کہ اسلام لانے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں نہیں مٹتی۔ اگر کسی نے عالم کفر میں، کفر کی حالت میں کوئی نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے، تو اسلام لانے سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن نیکیوں کا اجر اس کو ملتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن غیر اسلامی طور طریقوں میں جو اس نے نیکیاں کی تھیں، وہ نیکیاں اسلام نہیں مٹاتا۔
فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا